أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ تو ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ نصیب فرما۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ اے اللہ تو اس قرآن عظیم کے ذریعے ہم پہ رحم کر دے۔ آمین۔ اے اللہ قبر میں ہماری وحشت کو ختم کر دینا۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اس کتاب کی تلاوت کر سکیں۔ آمین۔ اور اے اللہ تعالیٰ تو اس کتاب کو ہمارے لیے ہدایت، امام اور روشنی بنا دے۔ آمین۔ اے اللہ تو اس کتاب کو قیامت والے دن ہمارے حق میں سفارشی بنا دے۔ آمین۔ اے اللہ تو ہمیں اس کتاب کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ آمین۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیاں اس کتاب کے مطابق اللہ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ اللہ کی ذات کا بہت شکر، کروڑ ہا دفعہ شکر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر جو ہے اس کے بعد اس نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا، پھر اس کتاب کے لیے ہمیں جو ہے وہ اکٹھا کر دیا، اس کو سمجھنے کا، قرآن کا شوق نصیب فرما دیا۔ اس کو ورنہ بڑا مشکل کام ہے بیٹھنا، اتنا مشکل سے آنا، تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کا کرم کہ اس نے ہم جیسے حقیر بندوں کو اپنی کتاب کے لیے چن لیا، تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، بہت نوازش اللہ تعالیٰ کی، بہت مہربانی۔ اور بس اب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے۔ پھر یہ صرف معلومات ہوں گی، اگر ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی نا اس کے مطابق، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر تو آپ دیکھ لو نا، ٹائم تو ایسے ہے نا، الوقت کالسیف، وقت تلوار کی مانند ہے جو کاٹ دیتا ہے، گزر جاتا ہے ایک دم سے۔ تو وقت تو گزر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بس اس کو جلدی سے کسی نے بھاگ کے پکڑ لیا تو وہ تو بچ گیا، اور ذرا سستی کی تو ٹائم نکل جائے گا۔ سمجھو کہ ہم وقت کو نہیں گزار رہے، دوسرے معنوں میں وقت ہمیں گزار رہا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، ہم گزر رہے ہیں، آج ہم ہیں، کل کوئی اور ہے، کل کوئی اور ہے، تو وقت جو ہے وہ ہمیں گزار رہا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے وقت میں برکت ڈال دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، جب بھی کوئی کام کرنے لگے کچھ بھی تو یہ دعا پڑھ لیں صبح کہ اے اللہ تو ہمارے وقت میں برکت ڈال دے۔ پھر دیکھو تھوڑے سے ٹائم میں ہی بہت سارا کام ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی بہت جلدی کام ہو جاتے ہیں اور کبھی پورا دن بھی لگے رہو تو ختم نہیں ہوتے، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے ضرور یاد کر لیں اور اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں کہ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اے اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈال دیں۔ اور آسانی کی دعا، رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، اے ہمارے رب تو آسانی کر، تنگی نہ کر، کسی آزمائش میں نہ ڈال، اور ہمارا خاتمہ جب بھی ہو خیر کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ ہو۔ تو یہ دیکھو ہمارے رب نے خود ہمیں دعائیں سکھا دی، نبی وسلم کو بتا دیا کہ میرے بندوں کو کہو کہ ایسے ایسے مجھ سے مانگا کریں، جب مشکل آئے جب ہو تو یہ والی دعائیں کیا کریں۔ جتنی بھی یہ دعائیں اب میں بھی قرآن کے بعد پڑھتی ہوں، یہ مسنون دعائیں ہیں، قرآن کی دعائیں ہیں، خود قرآن نے بتائی ہیں کہ میرے بندوں کو کہو کہ یہ والی دعائیں مانگا کریں جو والدین کے لیے مانگتے ہیں۔ یہ خود اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میرے بندوں کو بتاؤ کہ اپنے ماں باپ کے لیے ایسے دعا کیا کریں۔ تو جو ان دعاؤں کو خود جس نے سکھائی ہیں، جب ہم ان دعاؤں کو مانگیں گے تو وہ کیسے نہیں رحم کرے گا، جس نے خود بتایا ہے کہ ایسے مجھ سے مانگو، ایسے یہ طریقہ ہے، یہ کرو، تو وہ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رمضان مبارک جو ہے اس کی بہت کم دن رہ گئے ہیں. آج دیکھ لو کون سا روزہ 16واں اور کل 17واں. ہاں جی ہاں بھاگ لگی ہوئی یہ. اور یہ جو ہے نا 17 رمضان المبارک بھی آ رہا ہے جس دن یوم بدر کا دن ہے, جس دن جنگ بدر ہوئی تھی. پہلا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی جو جنگ تھی, پہلا مارکا تھا, وہ 17 رمضان المبارک کو ہوا تھا. اور مسلمان جو تھے وہ بہت تھوڑی تعداد میں تھے, صرف 313 تھے, اور کفار کی تعداد 1000 تھی. اور یہ جو 313 بندے تھے, ان میں سے جو تھے 17 شہید ہو گئے تھے. ابھی بھی میدان بدر میں ہم نے جا کے دیکھا کہ ان کی قبریں لگی ہوئی ہیں اور پوری وہ تختی بھی لگی ہوئی ہے جو وہاں پر شہید ہو گئے تھے ان کی. پھر جو کفار تھے 1000 کی تعداد میں تھے, اور پھر ان کے پاس تمام سامان تھا, گھوڑے بھی تھے, تلواریں بھی تھی, اور ایون ابو جہل ان کا سربراہ تھا, اور اس کے پاس وہ گانے والی لونڈیاں بھی ساتھ لے کر آیا تھا کہ جب رات کو ہم ہوں گے تو ہمیں وہ ہمارا دل خوش کریں گی. شراب بھی تھا, ساری چیزیں تھیں, اور آرام سے وہ ایسے آئے تھے کہ ابھی ہم ان کو چند لوگوں کو ختم کر کے چلے جائیں گے. جیسے آپ کو سنا ہوگا کہ جیسے بھارت نے جب پاکستان پہ حملہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ناشتہ ہم لاہور میں کر لیں گے, ناشتہ لاہور میں ہو جائے گا آرام سے, ابھی ہم اس پہ قابو پا رہے ہیں. لیکن اس میں بھی 1965 کی جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد کی, اور جنگ بدر میں بھی فرشتوں سے مدد کی. اور اس جنگ میں کہتے ہیں صاف طور پہ دیکھا گیا تھا کہ فرشتے مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ ہم نے 1000 فرشتوں سے مدد کی مسلمانوں کی, اور لوگوں نے خود بھی دیکھا. کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضرت موسیٰ, ان کا قد چھوٹا سا تھا, تو وہ حضرت عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, وہ بڑے لمبے اونچے اور بڑی پرسنالٹی والے تھے, تو ان کو پکڑا ہوا تھا. تو ان کو جو تھا ایک فرشتہ مدد کر رہا تھا, اس نے ان کو قابو کیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑایا ہوا تھا. تو وہ بار بار کہتا ہے اس کو تو حضرت عباس کہتے ہیں محمد جی اس نے مجھے کیسے پکڑ لیا, یہ اتنا چھوٹا سا اور میں. تو وہ بندہ کہتے ہیں ہاں میں نے اس کو پکڑا ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ بھئی فرشتوں نے جو تھی وہ اس کی مدد کی. تو صاف طور پہ دیکھا گیا کہ ایسے فرشتے آ رہے تھے. حضرت عباس بعد میں خود پوچھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جنگ بدر میں جب جنگ ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا تھا کچھ بندے عجیب سی شکلوں کے تھے, ان کے گنجے سے سر تھے, چت گبرے سے, باقی تو میں سب کو جانتا ہوں, ذہین ترین لوگ تھے, ایک دفعہ کسی کو دیکھ لیتے تھے تو بھولتے نہیں تھے, تو وہ کون سے لوگ تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ فرشتے تھے. اور جنگ سے پہلے ہی, ایک دن پہلے ہی انہوں نے دیکھ لیا تھا, جب رات کو آئے تھے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ آسمان سے ان کے اوپر سرخ بلائیں نازل ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایسے مدد کی کہ فرشتے آئے ان کی جگہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے, اور جتنے بھی کفار تھے وہ تقریباً سب بھی بڑے بڑے سردار سارے مارے گئے. کہتے ہیں کہ اس دن مکہ کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ ماتم نہیں ہو رہا تھا. پورا اہل مکہ غم میں ڈوبا ہوا تھا, سارے بڑے بڑے سردار سب, ہر گھر میں 3 ماتم, 4 چچا, باپ, بھتیجا, بھانجا, سب مر گئے. اور اتنی بڑی یہ ان کو شکست تھی کہ کیونکہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی. اور پھر کہتے ہیں ابو جہل جب نکلا تھا جنگ کے لیے تو اس نے نا خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہا تھا کہ آج جو جیت گیا سمجھو وہی حق پر ہے. اس نے خود کہا تھا, لوگوں نے سنا تھا کہ آج جو حق پر ہے تو سمجھو کہ وہ آج جو جیت گیا وہ سمجھو وہ گروپ ٹھیک ہے, وہ سیدھا ہے. تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس دن پتہ چل گیا کہ کون حق پر ہے. پھر اتنی بڑی شکست 1000 کے مقابلے میں 313 افراد نے کیسے ان کو ختم کر دیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کیسے مدد کی. ابھی بھی اگر آپ لوگوں کو انشاءاللہ جانے کا اتفاق ہوگا ضرور, تو وہ جو میدان بدر ہے, میدان بدر سے پہلے ہی کچھ پہاڑ شروع ہو جاتے ہیں, وہ ریت کے پہاڑ ہیں, تو باقی سارا پتھر اور سارا, لیکن وہ پھر جو ہے وہاں ان کو کہا جاتا ہے جبل ملائکہ, وہاں پہ فرشتے اترے تھے. تو شاید اس کی وجہ سے وہ ریت بن گیا, یا ویسے ہی وہ پہاڑ ریت کے تھے, یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائڈ سے دھول سی دیکھی, بھئی گرد و غبار اڑ رہا ہے, تو یہ کہاں سے بھی گرد و غبار اڑ. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جبرائیل امین جو ہیں فرشتے لے کر آ رہے ہیں.
اور پھر ان کی غیبی مدد ہوئی تھی. تو یہ جنگ جو تھی 17 رمضان مبارک کو ہوئی تھی. ہمارا پاکستان رمضان کے مبارک مہینے میں ہی 27 رمضان کو یہ بنا ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے. اور یہ جو جنگیں ہیں، یہ تاریخ ہے، یہ بتاتی ہے کہ اب بھی اگر مسلمان ٹھیک ہو جائیں، صحیح ہوں، تو ان کی ایسی غیب سے مدد ہوگی. وہ ہے نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی کچھ بھی نہیں بدلا. اب بھی فرشتے آ سکتے ہیں، اب بھی ابابیلیں آ سکتی ہیں. کیسے تھا کہ ابراہ کا جو لشکر تھا، وہ چھوٹے چھوٹے پرندے ایسے پتھر ان کو پھینکے اور نیچے اتنا بڑا جو لشکر تھا وہ بھس بن گیا. بڑے بڑے ہاتھی مر گئے، بندے مر گئے وہ ان ابابیلوں سے. آگے مقابلے کے لیے تو کوئی تھا ہی نہیں. خانہ کعبہ کو گرانے آ رہے تھے تو ان ابابیلوں نے ان کا کیا بیڑا غرق کر دیا. تو ابھی بھی ابابیلیں بھی، پرندے بھی، ساری چیزیں موجود ہیں، فرشتے بھی موجود ہیں. ہمیں بھی جب بھی مشکل ہو اللہ تعالیٰ اسی طرح مدد کو تیار ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ شرائط پوری ہو جائیں. دیکھو ایسے ہی انسان تھے، ایسے ہی ہاتھ پاؤں، آنکھیں، ناک، کان، ایسا ہی شعور، ایسا ہی دل دنیا کی محبت میں لگا ہوا، سب کچھ ایسا ہی تھا سیم. لیکن ایمان مضبوط ہو گیا تھا. ایمان مضبوط تھا، پھر اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتے. اگر سیدھے راستے پہ ہوں، حق پہ ہوں، ٹھیک اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے لگے ہوں، تو باقی چیزوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. فرشتوں سے مدد ہوتی ہے. اور پھر آخرت خاتمہ بالخیر بھی بہت اچھا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا، جو روح ہے نا، نفس ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں نفس کی. ایک ہے نفس لوامہ، جو ہر وقت ملامت کرتا رہتا ہے. ضمیر کی آواز بندے کو جگاتی رہتی ہے، تم غلط کر رہے ہو، تم کیوں سو رہے ہو، تم کیوں ایسے کر رہے ہو. تو وہ انسان کو ہر وقت ضمیر کی جو آواز ہے نا، وہ سب سے اللہ کی آواز ہے. وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک انتظام کر رکھا ہے کہ تمہیں اندر ہی، جب کوئی بھی مومن غلط کام کرنے لگتا ہے تو اس کا اندر اس کو تھوڑی سی آواز ضرور دیتا ہے. پھر بندہ اس کو سلا دے تو الگ بات ہے، ورنہ ایک دفعہ اندر سے آواز ضرور آتی ہے. کون کہتا ہے خدا نہیں تمہارے سینوں میں، وہ ایک کھٹک سی جسے تم ضمیر کہتے ہو. تو یہ جو نفس ہے نا، وہ اس کو بتاتا ہے. نفس لوامہ اس کی ملامت کرتا رہتا ہے. تو پھر ایک جو ہوتا ہے وہ برائی پہ اکساتا ہے، نفس امارہ، وہ برائی پہ اکساتا ہے، غلط کام پہ اکساتا ہے. پھر ایک نفس مطمئنہ، جو صحیح کام کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے نفس کو مار دیا. تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ جب فرشتے اس کی روح لینے آتے ہیں تو پھر اس کو آواز دیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی الی ربک راضیا مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، چلو ٹائم پورا ہو گیا، تم نکل پڑو یہاں سے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ چلو، کوئی پریشانی کی بات نہیں. راضیا مرضیہ، خوشی خوشی. میرے بندوں ودخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. ودخلی فی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. بہت جگہ پہ ہے کہ میرے بندوں کو کہو ڈرو نہیں، اللہ کے ہاں جو ہے تمہارے لیے بڑا فضل تیار ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق، بڑا مہربان. یہ آپ دیکھ لو نا، جب بہت کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ گھر والے بھی دل میں دعا کرنے لگ ہی جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو آسانی کر دے. تو پھر وہ باجی شناس کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ اللہ بے قدری نہیں کرتا، اللہ بڑا قدردان ہے. وہ پھر کہتا ہے ٹھیک ہے، اب ان کو ضرورت نہیں ہے، میرے بندے تو میرے پاس آ، تو مطمئن، تو نے اپنی ساری خدمت سارے انعام دے دی، اپنے ساری ڈیوٹیز نبھا لی، اب تمہاری عزت گھٹ رہی ہے یہاں پہ، تو میر پاس آ جا، تمہاری وہاں پہ بڑی تکریم ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خوب عزت کے ساتھ اپنے پاس بلا لیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کی ناقدری نہیں کرتا، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا. لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میں کسی کی حق تلفی نہیں کرتا. اللہ بڑا قدردان ہے. وہ چھوٹا سا بھی عمل کرو نا تو اللہ اس کو ڈھیروں اجر سے نواز دیتا ہے. تھوڑا اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی اپنے نفس کو مار کے دیکھیں، کچھ بھی کر کے دیکھیں، بڑا انعام مل جاتا ہے. خود بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ میرا کام، اتنا بڑا کام کیسے ہو گیا. اللہ آسانیاں کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اس کی مجھے 2 دن سے دعا پڑھانا بھی بھول گئی ہے. مجھے آپ میں سے کسی نے یاد بھی نہیں کرا. ہاں جی،
تو یہ ہے کہ ابھی پھر ہم اس عشرے کی 2-3 دفعہ دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ. ایک رفت نے بتائی تھی دعا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو یہ تھوڑی لمبی ہے، پھر جو بھی آپ یاد کرنا چاہیں، جو آپ کو جو پچھلی یاد ہے نا تو پھر میں وہی ریوائز کرا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ. نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ. اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کی تجھ سے معافی چاہتے ہیں، تو ہماری طرف توجہ کر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ آپ معاف کرنے والے مہربان ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں. اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ہاں جی ٹھیک ہے. اور یہ بھی معجزہ اعجاز ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ جب ہم مل کے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں. تو جتنے لوگ بھی دیکھو ہم اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کفر شرک جو بھی ہم سے بات ہوئی، کیا پتہ پھر ہمیں موقع ملے کہ نہ ملے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ضرور پھر معاف کر دیتے ہیں. اور اجتماعی دعائیں بھی اور انفرادی بھی رد نہیں ہوتی، اور اجتماعی دعا کا تو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے. آج میں انشاءاللہ جو ہے وہ سورۃ طٰہٰ سورہ مریم کے بعد ہے، اس کی تلاوت آپ کو سناؤں گی، اس کا ترجمہ سمجھانے کی کوشش کروں گی. اور اس میں بھی سورۃ طٰہٰ میں بھی آلموسٹ زیادہ ذکر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا شروع سے ہے کہ انہوں نے کیا کیا کیسے. تو وہ اور یہ جو سورۃ طٰہٰ ہے اس کا زمانہ نزول وہ ہے جب حضرت عمر ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ اس وقت سورت نازل ہوئی تھی. اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شروع میں بہت زیادہ مخالف تھے اسلام کے. تو ان کو کہیں سے پتہ چلا کہ وہ کسی کو منع کر رہے تھے کہ بھئی تم کیوں مسلمان ہو گئے ہو. تو کسی نے کہا کہ آپ ذرا اپنے گھر بھی تو دیکھ لینا، آپ کی اپنی بہن فاطمہ وہ بھی مسلمان ہو گئی ہے. تو ادھر راستے سے ہی اپنی بہن کے گھر چلے گئے. تو دیکھتے ہیں تو ان کو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. تو وہ جو حضرت خباب بن ارت وہ ان کو پڑھا رہے تھے، ان کی بہن کو اور بہنوئی دونوں کو. تو وہ جیسے ہی حضرت عمر کی آواز سنتے ہیں تو اندر چھپ جاتے ہیں. تو وہ اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ بتاؤ بھائی میں نے تو سنا ہے تم مسلمان ہو گئی ہو. تو وہ پہلے تو نہیں بتاتی، پھر وہ ان کو اتنا مارتے ہیں، بہت مارتے ہیں. پھر ان کے بہنوئی بھی بچانے کے لیے آتے ہیں، ان کو بھی مارتے ہیں، تاکہ ان کی بہن کا سر بھی پھٹ جاتا ہے، خون آنا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر وہ تھوڑا وہ نادم سے ہو جاتے ہیں جب بہن کی یہ حالت دیکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح تم پڑھ کیا رہے تھے. تو وہ پھر اتنے میں جیسی ان کی یہ آواز آتی ہے تو حضرت خباب بن ارت باہر نکل آتے ہیں. پھر وہ ان کو یہ سورۃ طٰہٰ جو ابھی میں تلاوت کروں گی اس کی کچھ آیات سناتے ہیں. تو وہ پھر حضرت عمر کا دل ایک دم نرم ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے. اور وہ جو ہے پھر وہ فوراً وہی ابھی تلوار ہاتھ میں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل پڑتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے. تو دور
سے ہی صحابہ کرام نے دیکھا تو کہتے ہیں یہ عمر کیوں آ رہا ہے تلوار اٹھائے؟ تو صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ کیوں تلوار پکڑی ہوئی ہے، ہم ابھی اس کو پکڑتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہرو، صبر کرو، اگر خیر سے آیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر دیکھ لیں گے۔ تو پھر حضرت عمر اندر آ کے کہتے ہیں کہ مجھے کلمہ پڑھائیں، اور پھر تمام صحابہ کرام نے نعرہ لگایا کہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اور پھر ایک دن پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو یا تو ہشام بن حکم ابو جہل یا پھر عمر بن خطاب کے اسلام کو جو ہے وہ تقویت دے دے، ان کو مسلمان کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی، تو تمام مسلمان خوش ہو گئے تھے، کیونکہ حضرت عمر دور جاہلیت میں بھی بڑے بہادر اور وہ تھے، اور اس وقت یہ وہ وقت تھا نا جب یہ صورت نازل ہوئی کہ مسلمان چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، اندھیروں میں جا کے پڑھتے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا جب ہمارا یہ سچا دین ہے تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، چلیں۔ پھر ایک طرف مسلمانوں کی لائن ہوتی تھی، ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے تھے اور ایک طرف حضرت عمر، اور ہاتھ میں تلوار پکڑ کے حضرت عمر لہراتے ہوئے، آ جاؤ، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو ہمیں روکو حرم سے، اور کوئی بھی آپ باہر نہیں نکل سکتا تھا، حضرت عمر سے اتنا ڈرتے تھے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب یہ صورت جو تھی وہ نازل ہوئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، تمہیں بوجھ لگے، تم کہو کہ ہم پہ بوجھ پڑ گیا ہے، ہمیں کیا ہو گیا۔ ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، اللہ تذکرتاً، یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے، لمن یخشیٰ، اس کے لیے جو ڈرے۔ دیکھو پورے 2 جملوں میں ساری حقیقت سمیٹ کے رکھ دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کوئی ان کے اوپر وہ دروغے نہیں ہو کہ تم ان کو پکڑ کے سیدھا کرو۔ یہ مصیبت میں ڈالنے کے لیے قرآن نہیں آیا، یہ بس ایک یاد دہانی ہے، لوگوں کو صرف بتاؤ، یاد دہانی کرا دو، اور یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرے، یعنی جو نصیحت قبول کر لے، جو ڈر جائے۔ یعنی بندہ کے پاس 2 ہی راستے ہیں کسی کو ٹھیک کرنے کی، یا سمجھایا جاتا ہے یا پھر ڈرایا جاتا ہے، کہ شاید یہ نصیحت قبول کر لیں یا پھر ڈر جائیں اگلی زندگی سے، اس کے بارے میں ان کو بتا دو۔ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس ہستی نے نازل کیا ہے جس نے آسمان اور زمین اور بلند آسمان کو پیدا کیا۔ الرحمن، اس رحمان نے، علی العرش استوا، جو تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، یعنی پیدا کر کے وہ سو نہیں گیا بلکہ تمام کائنات کا انتظام سنبھال رہا ہے، اس نے اس کتاب کو بھیجا ہے۔ اللہ مہربانی کرنا چاہ رہے تھے نا، تبھی یہ قرآن نازل کیا۔ پھر آپ کو بھی کہا الرحمن، بڑا رحیم، بڑا مہربان اللہ کی ذات، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ قرآن رحمت کے لیے بن کے آیا، کہیں اللہ تعالیٰ کی کسی اور صفت کا نہیں ذکر کہ بڑا جبار، بڑا متکبر جس نے قرآن، نہیں، الرحمن۔ اس میں پھر یہ پہلو بھی نکلتا ہے کہ جو پڑھانے والے ہیں یا ماں باپ، مربی، استاد جو بھی ہیں، اس کو نرمی سے پڑھائیں، پیار سے پڑھائیں، مار کے نہیں پڑھا سکتے۔ اس رحمان، پہلے ہی اللہ کی اسی صفت کا ذکر ہے، وہ بڑا مہربان جس نے قرآن سکھایا، تو پڑھانے والے بھی اپنے اندر نرمی لے کر آئیں۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ جس کو نرمی مل گئی وہ بڑا ہی اچھا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کے دل میں نرمی ڈال دی، جو سخت نہیں ہے۔ تو وہ یہ قرآن جو ہے اس ذات کی طرف سے اترا جو رحمان ہے، جو اپنے عرش پر جلوہ افروز ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے، وما تحت الثری، جو زمین کے نیچے۔ پھر ہمارا کیا ہے، ہم کس بات پہ اکڑ رہے ہیں؟ سارا ہے ہی اسی کا اختیار، اسی کا سب کچھ اسی کے لیے ہے، جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، جو اس کے درمیان میں ہے، جو اندر ہے۔ اور اگلی بات، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی
کوئی نہ کوئی ضرور ہی ہوتا ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں وہ کہے کہ بس مجھے اب کوئی غم نہیں ہے، بس کچھ بھی نہیں. تو بڑا پیارا اصول بتایا گیا ہے کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تو چپکے سے کہے کوئی بات تو وہ بھی اس کو جانتا ہے، اور جو مخفی بات ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور اس سے چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے. جس آواز میں بھی پکارو، جیسے بھی پکارو، وہ تمہاری آواز سنتا ہے، وہ تمہیں جانتا ہے. اللہ لا الہ، وہ اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. لہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے بہترین نام ہیں. اس کے بڑے بہترین نام سے مراد ہے اس کے وہ بہترین صفات کا مالک ہے، وہ بہت خوبیوں کا مالک ہے، وہ اس جیسی اور کسی کے اندر بھی صفت نہیں ہے جو اس کے اندر ہے. وَهَلْ آتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کتنا پیارا انداز ہے. کیا تمہیں موسیٰ کے واقعے کی کوئی خبر ہے؟ سوال. اسی لیے کہتے ہیں نا پڑھاتے ہوئے بھی سوال کا انداز اختیار کریں، مثالوں سے سمجھائیں اس طرح. تو یہاں بھی قرآن کا بھی یہی انداز ہے، پوچھو کیا تم لوگوں کو موسیٰ کا کوئی خبر کا کچھ پتہ ہے؟ پھر آگے اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب اس نے آگ دیکھی، فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، اس نے جب آگ دیکھی تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے. لَعَلِّی آتِیکُم مِّنْہَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، شاید کہ میں تمہارے پاس اس میں سے ایک انگارہ لے آتا ہوں، یا پھر آگ پر کوئی ہدایت مل جائے گی، کوئی رہنمائی مل. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سخت سردیوں کے راتیں تھیں، جاڑے کا موسم تھا، سردیاں تھیں، تو وہ ایسے جا رہے تھے، طور سینا میں سے سفر کر رہے تھے. تو راستے میں ان کے روایات میں آتا ہے، پچھلی کئی صورتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنی گھر والوں کو لے کے نکلے تھے. کچھ میں آتا ہے ان کی بیوی ساتھ تھی، اور کچھ روایات میں آتا ہے ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا، بچہ چھوٹا سا تھا. تو وہ دونوں وہاں سے نکل پڑے. راستے میں سخت سردی تھی تو ان کو دور سے آگ نظر آئی، تو کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو کہ تم ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، میں اس میں سے ایک انگارہ لے آتا ہوں. انگارے کی کیوں ضرورت پڑے گی؟ تاکہ گرمی وہ آگ جلا کے گرم ہو جائے، یا پھر کوئی آگ جو جل رہی ہے تو وہ کوئی بندہ وہاں پر ہوگا تو کوئی راستہ وغیرہ بتا دیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا تلاش کرنے گیا تھا موسیٰ اور مل گئی عقبہ، لینے گئے تھے آگ اور مل گئی پیغمبری. تو وہاں پر وہ ادھر سے وہ جاتے ہیں. فلما آتا، جیسے ہی ادھر وہ پہنچا، نودیا یا موسیٰ، ہم نے پکار کے کہا اے موسیٰ، انی انا ربک. وہ کہتے ہیں وہ ایک گرین سبز درخت تھا اور وہ اس میں آگ سی لگ رہی، آگ بھی نہیں تھی، بس وہ روشن تھا، دور سے نظر آ رہا تھا جہاں انہوں نے کہا تھا کہ میں انگارہ لے کر آتا ہوں. تو وہ وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو آواز آئی موسیٰ انی انا ربک، میں تمہارا رب. فخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتارتے. انکا بالواد مقدس طویٰ، تو طویٰ کی مقدس وادی میں آ گئے. اس جگہ کا نام طویٰ تھا. تو شاید وہ پہلے سے ہی مبارک تھی، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ایک گھڑی کے لیے اس کو اتنا مبارک کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر حضرت موسیٰ سے خطاب کرتے ہیں. تو تم یہاں پر آ گئے ہو، میں نے تمہیں چن لیا ہے، تم اپنی ایسے کرو، میں تمہارا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دو. وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ، میں نے تمہیں چن لیا. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب تمہیں جو کچھ وحی کیا جاتا ہے اس کو غور سے سنو. اب جی یہ ان کی یہ فرسٹ جو پہلی وہ تھی ورڈنگ اللہ تعالیٰ کی، وہ یہ تھی اننی ان اللہ، پہلا پوائنٹ، میں اللہ ہوں، لا الہ، میرے سوا کوئی خدا نہیں، الا انا، صرف میں. فاعبدنی، پس تم میری بندگی کرو. واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اللہ کی یاد. بندہ ادھر ادھر ہوتا ہے، بھولتا ہے، پھر نماز میں سب کچھ اس کو یاد. تو وہ حضرت موسیٰ کو جو پہلا حکم تھا وہ یہی تھا کہ تم اللہ کو مانو، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. تو نماز جو ہے وہ بہت باقی بھی ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، لیکن نماز کی بہت زیادہ تلقین ہے. تو تم میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اور اگلا پوائنٹ، ان الساعۃ آتیۃ، اور قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے. اکاد اخفیہا، وہ مخفی رکھ، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت ضرور آئے گی، میں اس کا وقت چھپانا چاہ رہا ہوں تم لوگوں سے. لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر بندے کو اس کی کوشش کے مطابق جزا مل سکے. میں اس کا وقت نہیں بتاؤں گا. ویسے دیکھ لو کہ یہ بھی ایک اللہ کا احسان ہے کہ موت کا وقت پہلے سے مطلب وہ ہے، مقرر ہے، اور پتہ بھی نہیں ہے، ورنہ پہلے سے ہی بندہ مر جائے.
کہ اف یہ ٹائم آ رہا ہے، یہ ٹائم، تو وہ کرتا رہتا ہے تاکہ ہر کوشش کرنے والے کی کوشش کے مطابق اس کو جزا مل سکے۔ فلا یصدنک عنہا من لم یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا وہ اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تو وہ کہیں تمہیں اس کی یاد سے روک نہ دے اور نہ تو ہلاکت، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ یعنی یہ پوری بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ میں اللہ ہوں، تمہارا رب ہوں، اور تم ایسے کرو، نماز قائم کرو، اس کے بعد قیامت کا دن ضرور آئے گا، اور پھر تمہیں کہیں وہ بندہ نہ روک دے جو خود بھی رکا ہوا ہے اللہ کے ذکر سے، اور تم اس اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو تم اس کے ساتھ نہ پڑھو۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ جو جیسی محفل میں جاتا ہے اس کا ویسا ہی وہ ہو جاتا ہے، دماغ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے تو ادھر سے کیا لے کر آؤ گے؟ دھواں، اور وہ کالک سے ہی کہیں نہ کہیں لگ جائے گی۔ اور خوشبو بیچنے والے کے پاس جاؤ گے، وہ کچھ دے گا تو نہیں لیکن کچھ خوشبو ہی ساتھ آ جائے گی۔ تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھنا، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جو اللہ والے ہوں تو ایمان کی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہیں تمہیں وہ بندہ تباہ ہی نہ کر دے جو خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے، پھر تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ پیغام پہنچا دیا، یہ 3 پوائنٹس بتا دیے۔ اللہ ایک ہے، قیامت آئے گی، میرے سے ضرور ملاقات ہوگی۔ آگے ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، حضرت موسیٰ نے کہا یہ میرا ڈنڈا ہے، یہ میرا سوٹا ہے۔ اتوکّأ علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں۔ اب اتنا آنسر کافی تھا، یہ میرا ڈنڈا ہے۔ لیکن چونکہ جب کوئی بڑی شخصیت سے ملتا ہے تو تھوڑا لمبا کرتا ہے بات کو کہ تھوڑی اور بات ہو جائے، تھوڑی اور گفتگو ہو جائے، تو وہ پھر ساتھ آگے اور بھی بولنا شروع کر دے۔ یہ میرا ڈنڈا ہے، میں اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اس سوٹے کے ذریعے۔ وَلِيَ فِيهَا مَارِبُ أُخْرَىٰ، اور اس سے میں اور بھی کئی کام لیتا ہوں، مارب جو ہے اور بھی کئی کام میں اسے لے لیتا ہوں۔ وہ ایک اور بھی کام ہوتا ہے نا، بچوں کو بھی بندہ قریب کر لیتا ہے ڈنڈے سے، کسی کو مارنا ہو تو وہ بھی دور سے جو بات نہیں سنا ہوتا ایک آدھ ڈنڈا لگا دیا جاتا ہے۔ تو وہ بھی کہتے ہیں میرے اور بھی کافی میں اس سے کام لے سکتا ہوں۔ کالا، اللہ نے کہا القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو ذرا پھینک دو۔ فالقاھا فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، اس نے جیسی پھینکا تو وہ ایک سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا۔ کالا، اللہ نے کہا خذھا موسیٰ، اس کو پکڑ لے، ولا تخف، اور ڈر نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو پھر پہلے جیسا بنا دیتے ہیں، ڈرو نہیں۔ سانپ دوڑنا شروع ہو گیا، یعنی یہ معجزہ تھا، تو تم اس کو پکڑ لو، ہم اس کو دوبارہ پہلی شکل میں لے آتے ہیں۔ وَضْمُمْ يَدَّكَ، اور ذرا اپنا ہاتھ نکالو، إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنے پہلو سے، تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، یہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی برائی کے۔ یہ ایک دوسری نشانی ہے، یہ 2 نشانیاں تھیں، ایک عصا اور ایک چمکتا ہاتھ۔ یہ جو بائبل جو ہے اور تلمود یہودیوں کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ان کا ہاتھ تھا اس کو برس کی بیماری ہو گئی تھی، برس ہو گیا تھا، وہ جو سفید ہاتھ نہیں ہو جاتا تو وہ ہو گیا تھا، اور پھر وہ اندر ڈال کے نکالتے تھے تو ٹھیک ہو جاتا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی فرعون کو بھی یہ برس کی بیماری تھی تو اس کے لیے معجزہ تھا کہ بھئی تمہاری تو ٹھیک نہیں ہوئی اور موسیٰ کی 1 منٹ میں بھئی ٹھیک ہو جاتی ہے، دیکھو۔ لیکن قرآن ایسے اس میں کوئی برائی نہیں تھی، وہ لکھا ہوا ہے نا، وہ چمک رہا تھا من غیر سوء، کسی برائی کے بغیر، یعنی ایسی کوئی بیماری نہیں تھی۔ اگر یہ صرف فرعون کے لیے معجزہ ہوتا تو باقی لوگوں کو تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑنا تھا نا، تو وہ سب کے لیے تھا ایسا کہ وہ سورج کی طرح چمک رہا ہوتا تھا، آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں اس کو دیکھ کے، تو یہ ان کا معجزہ تھا۔ تو لِنُرِيكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرىٰ، یہ ہم تمہیں دکھا رہے ہیں تاکہ پھر تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اب تم کیا کرو، اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، اب تم ایسا کرو موسیٰ، اب جاؤ فرعون کے پاس، وہ باغی ہو گیا ہے۔ یعنی امت مسلمان یا اہل ایمان جب بھی حکومتیں باغی ہو جائیں تو ان کے نکلنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ ان کا تو کام ہے کہ وہ مسجدوں میں بس نماز روزے کا اہتمام کریں، باقی حکومت سے کیا لینا دینا۔ تو پھر حضرت موسیٰ کو یہی کہا جاتا ہے نا کہ تم جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ بس نماز قائم کریں، ایسے کریں۔ بادشاہ کے پاس کیوں بھیجا گیا؟ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ جب دیکھو زیادہ کام جو حکومت کر سکتی ہے وہ ایک عام بندہ نہیں کر سکتا۔
اب اگر نماز کا ہی حکم ہے، اگر حکومت نافذ کرے گی تو خود بخود سارے آفیسز میں، دفتروں میں، اسکولوں میں نماز کے ٹائم پہ نمازیں پڑھی جائیں گی. قرآن ابھی دیکھو وہ بادشاہ نے کہا جب کہ قرآن کو عام کر دو تو سارے اسکول والے مجبور ہو گئے اور انہوں نے ناظرہ قرآن، ترجمۃ القرآن کی کلاسیں ہونا شروع ہو گئی، استاد مہیا ہو گئے تاکہ بچے لوگ کسی نہ کسی طرح قرآن سے جڑے رہیں. تو جب حکومت چاہتی ہے پھر بہت سے کام ہو جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں. انفرادی طور پہ بندہ اتنا کچھ نہیں کر سکتا، اس کا اتنا حکم نہیں چلتا. تو اس لیے بھی جو ہے اہل ایمان ان کا حکومت میں نکلنا ضروری ہوتا ہے. تو یہاں بھی اللہ اس کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا، وہ باغی ہو گیا. کالا موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات سمجھ سکیں. یہ بچوں کے پیپر میں آنے والی آیات ہیں، اس لیے ان کو کیسے رٹی ہوئی ہیں دیکھ لو. ورنہ ہم جو بھی چاہتے لیکن وہ اس طرح یاد نہیں کر سکتے جتنا پیپر کے لیے کرتے ہیں. تو تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے میں سے ایک وزیر مقرر کر دے. ہارون، ساتھ بتا دیتے ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو بنا دے. اشدد بِهِ أَزْرِي، اس کے ذریعے میری پیٹھ، میرا ہاتھ مضبوط کر دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے ساتھ کام میں اس کو شریک کر دے. کئی نُسَبِّحَكَ کثیرا، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں. وَنَذْكُرُكَ کثیرا، اور خوب تیرا چرچا کریں. انکا کنت بنا بصیرا، تو ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ خود اپنا دین پھیلا سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مددگار کے طور پہ لیتا ہے کہ کون ہے میرا مددگار. تو جو بھی دین کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کو اپنا مددگار کہتے ہیں. تو وہ یہاں پہ بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ تو ہمیں کر تاکہ ہم تیرا چرچا کر دیں، ہم تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں. تو یہ وہ فرض تھا نا، وہ کرنا چاہ رہے تھے، تو یہ ہمارا بھی اسی لیے فرض ہے، اور تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. کالا، اللہ نے کہا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، ٹھیک ہے جو تم نے کہا وہ پورا ہو گیا، تمہارے سوال پورے کر دیے گئے، تمہاری بات مان لی گئی، تمہاری دعا قبول ہو گئی. وَلَقَدْ مَنَّنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ہم نے ایک بار پھر تم پہ موسیٰ احسان کر دیا. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہاری ماں کو وحی کی، ما یوحا، جو وحی کی جاتی. دیکھو حضرت موسیٰ کی ماں پیغمبر نہیں تھی، لیکن ان پہ وحی ہوئی. وحی کی کئی شکلیں ہیں، خواب آ جانا یا دل میں کوئی بات ڈال دی جانا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اب دیکھو ہم بھی کہتے ہیں نا استخارہ کر لیں، اللہ سے مشورہ کر لیں، تو ضروری نہیں ہوتا کہ کچھ وہ کر لیں، صرف دل بھی کسی بات پہ مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ مدد ہوتی ہے. تو ہم نے بھی ان کی ماں کو وحی کی، اس کو بتایا کہ جو بھی وحی کیا جاتا ہے وہ کیا وحی کی، انقذفیہ فی التابوت، کہ اس کو تم صندوق میں ڈالو. فَاقْذِفِیہ فِی الْیَمِّ، پھر یہ صندوق تم سمندر کے حوالے کر دو، دریا کے. فَلْیُلْقِہِ الْیَمُّ، پھر لے جائے گا اس کو دریا، بِالسَّاحِلِ، ساحل پر. یَأْخُذْہُ عَدُوٌّ لِی وَعَدُوٌّ لَہُ، پھر اس کو میرا اور تمہارا دشمن اٹھا لے گا. حضرت موسیٰ کی ماں جب وہ بچے تھے تو صندوق میں ڈالا اللہ کے حکم سے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے. تو ان کی ماں کو یہ طریقہ بتایا کہ تمہارا بچہ اب اس طرح بچ سکتا ہے کہ تم اسے صندوق میں ڈالو اور دریا کے حوالے کر دو. تو وہ چھوٹا سا بچہ صندوق میں ڈال دیتی ہیں. پھر وہ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ ساحل پہ لے جائے گا، وہاں وہ جو دریا تھا وہ فرعون کے گھر کے پاس سے گزرتا تھا، وہ ندی کی شکل میں. تو جب صندوق جا رہا تھا تو ظاہر ہے اس نے کہا پکڑو پکڑو اس کو، دونوں بیٹھے تھے. تو وہاں پہ جب دیکھتے ہیں تو بچہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے تجھ پہ محبت طاری کر دی. ان پہ چہرے پہ ایسی محبت والی ہو گئی کہ کوئی بھی ان کو ایسے برائی کے ساتھ نہیں ہاتھ لگا سکتا تھا. بھائی آپ دیکھ لو بچے بھی ایسے ہی پھول ہوتے ہیں کہ بندہ دیکھتا جاتا ہے. دشمن کا بھی بچہ جو ہے وہ ہو تو وہ بھی اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے ایک معصومیت، محبت اس کے اندر، اس کے چہرے میں ڈال دیتے ہیں. تو ان کے حضرت موسیٰ کے بھی ایسے ڈالی کہ وہ اس کو، حالانکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کی طرف سے آ رہا ہے، ورنہ اور کوئی بچہ کیا پھینکتا تھا، انہی کو ڈر ہوتا تھا نا ہمارے بچوں کو مار دیں گے. دوسرا جس سائڈ سے دریا آ رہا تھا وہاں بنی اسرائیل کی بستیاں تھیں،
تو وہاں سے جو تھا وہ آ رہا تھا، تو پھر اللہ نے ایسی محبت طاری کر دی کہ اس کو مار نہیں سکا، وَلِتَسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ اور یاد کرو اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب تیری بہن ساتھ ساتھ چل رہی تھی، فَتَقُولُ، تو پھر وہ جا کر کہتی ہے، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ، کیا میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کی اچھی طرح کفالت کرے؟ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، پھر اے موسیٰ ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچا دیا، کئی تقرّ عینہا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وَلَا تَحْزَنَ، وہ غم نہ کرے۔ تو وہ جب صندوق آیا تو اس کی بہن بھی کوئی 7-8 سال کی تھی، روایات میں آتا ہے، وہ صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، بھئی دیکھو صندوق کدھر رکتا ہے، تو جیسے ہی اس کے اندر جاتا ہے، اندر شور مچ جاتا ہے، بھئی بچہ تھا صندوق میں۔ اب وہ اس میں تو نہیں آتا، کسی اور صورت میں ہے کہ ہم نے سب عورتوں کی چھاتیاں اس پہ حرام کر دی، یعنی وہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے، اور بچے کے چہرے پہ اتنی محبت کہ اس کو وہ بادشاہ چھوڑ بھی نہیں رہا تھا فرعون۔ تو پھر وہ لڑکی بتاتی ہے ان کو ساری آیات کو، بھئی اگر آپ بتاؤ تو میں ایک عورت کا مجھے پتہ ہے وہ شاید اس کا دودھ پی لے، تو وہ کہتی ہاں بس لے آؤ، بس یہ بچہ چپ کر جائے، کسی طرح اس کے دودھ کا بندوبست ہو جائے۔ تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں پھر ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا۔ اب اس کی ماں وہی کام کر رہی ہے کہ دودھ پلا رہی ہے، لیکن ساتھ بادشاہ کی طرف سے اس کو پیسے بھی مل رہے ہیں، ورنہ اس نے تو ویسے بھی دودھ پلانا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی تعلیم اور تربیت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو مواقع مہیا کر دیتے ہیں۔ اب حضرت یوسف کو بادشاہ بننا تھا، تو بادشاہ کے گھر میں پرورش کا کیسے بندوبست کیا کہ وہ جو مصر کا بادشاہ تھا وہ اس کو خرید لیتا ہے اور اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے، بچہ بنا لیتا ہے۔ تو یہاں موسیٰ اگر عام گھرانے میں پرورش پاتے بنی اسرائیل کے، تو وہاں ان کی وہ تعلیم و تربیت نہیں ہو سکتی تھی۔ یہاں تو الگ ان کے ہر سبجیکٹ کے ٹیوٹر مقرر ہو گئے، تیر اندازی سکھائی جاتی تھی، ساری چیزیں۔ پھر ایک دفعہ تو فرعون نے ان کو جب بڑے ہو گئے تو ایک مہم کی طرف بھی بھیجا تھا، یعنی ساری ان کا تاکہ سامان ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کر دیا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پھر تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ وہ غمگین نہ ہو۔ پھر تو نے کیا کیا، پھر اگلا واقعہ چھوڑ دیا کہ کس طرح وہ بچے ہوتے ہیں پھر بڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلی بات بتائی، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، تم نے پھر ایک بندے کو مار ڈالا، فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پھر ہم نے تمہیں غم سے بچایا، وَفَتَّنَّاكَ فَتُونًا، اور تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تو کئی سال اہل مدین میں بھی رہا، ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرِ يَا موسیٰ، اور اے موسیٰ پھر ٹھیک اندازے کے مطابق تو ہمارے پاس آ گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کیا کیا تھا کہ وہ ایسی صبح کے وقت نکلے تھے تو 2 بندے لڑ رہے تھے، ایک مصری تھا اور ایک بنی اسرائیل کا بندہ تھا، ان کی اپنے قبیلے کا بندہ تھا، قوم کا۔ تو انہوں نے جو مصری تھا وہ زیادتی پہ تھا، اس کو لگا تو انہوں نے اس کو مکہ مارا، بس کیا کرنا تھا، وہ مکے سے بندہ مر جاتا ہے۔ تو وہ بندہ جب مر جاتا ہے تو پیچھے ان کے، تو ظاہر ہے مصری بندہ ایسے ہی تھا جیسے اس وقت امریکہ کے کتے کو بھی تو مار کے دیکھیں نا، پوری دنیا میں کہرام مچ جائے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا یہ کر دیا ہے کہ اس کو مار دیا ہے۔ اور یہ ہے کہ پھر ہزاروں کروڑوں مسلمان مرتے رہیں تو پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ پھر یہ ہے کہ ختم کر رہے ہیں، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہم ان کا صفایا کر رہے ہیں، ایسا کہا جاتا ہے۔ تو وہ جب مرتے ہیں تو پھر وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ پیچھے سارے لوگ لگ گئے تھے ان کے، تو وہاں بھاگتے بھاگتے وہ پھر مدین میں چلے جاتے ہیں۔ پھر سورۃ قصص میں آتا ہے کہ جب وہ وہاں پر تھکے ہارے بیٹھے ایک درخت کے نیچے بیٹھے، پھر انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہم لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب تو بھی مجھ پہ جو بھی بلائی نازل کر میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر وہ 2 لڑکیاں کنویں پر پانی پلانے آتی ہیں، حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں، تو وہ ان کے مویشیوں کو پانی پلا دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، وہ جا کے اپنے ابو کو بتاتی ہیں، دوبارہ آتی ہیں کہ آپ کو ہمارے ابو بلا رہے ہیں، تو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ معاہدہ طے پاتا ہے کہ آپ 10 سال تک میرے پاس کام کرو، میں تمہیں مزدوری بھی دوں گا اور پھر اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دوں گا۔ تو 10 سال کے بعد وہ ان کی بیٹی سے شادی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ مدین سے 10 سال کے بعد دوبارہ نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ کدھر جا رہے تھے ابھی ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، طور سینا سے جا رہے ہوتے ہیں، وہ راستے میں آگ نظر آتی ہے، ادھر ہی اللہ کہتے ہیں کہ اب تو اتنے سالوں کے بعد موسیٰ ٹھیک اس وقت پہ آ گیا جب میں نے چاہا، جو میرا اندازہ تھا تو اس کے مطابق اب تو میرے پاس آ گیا ہے، اب تمہیں میں نیا کام سونپ رہا ہوں۔ اچھا اب
اچھا پھر تو اپنے اندازے کے مطابق اے موسیٰ آ گیا، وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا، اب تو ایسا کر، اذهب انت واخوک بآیاتی، پیچھے انہوں نے دعا کی تھی نا میرے بھائی کو بھی بھیج دو، اب تم ایسا کرو تم اور تمہارے بھائی دونوں جاؤ میری نشانی لے کر، ولا تنیا فی ذکری، لیکن میری یاد میں سستی نہ کرنا، میری یاد میں سستی نہ کرنا، اور جاؤ، اذهبا تم دونوں جاؤ، الی فرعون، فرعون کے پاس، انہ طغی وہ سرکش ہو گیا ہے، فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، بس تم اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر لے۔ یہ بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، نرمی ہمارے اندر نہیں ہے، ہم نے بس پڑھانا ہے بتانا ہے تو سختی سے ہی، اللہ تعالیٰ ہی بس نرمی دے دے۔ تو وہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ تم دونوں نے وہاں پہ ایسے نہیں کرنا کہ جاتی لڑائی شروع کر دینی ہے، فقولا قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، آرام سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا شاید کہ وہ ڈر جائے۔ قالا ربنا، ان دونوں نے کہا ربنا اننا نخاف، اللہ جی ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے، ان یفرط علینا او ان یطغی، کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے گا، ہمیں مارنے کے لیے آ جائے گا، ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ قالا کا جاؤ، کہا لا تخافا، ڈرو نہیں، انی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، تم دونوں جاؤ اس کے پاس، جاؤ اس کو بتاؤ۔ فاتیہو، پھر وہ دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو، فقولا اور کہو، انا رسول ربکا، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، فارسلنا معنا بنی اسرائیل، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ولا تعذبہم، اور تو ہمیں سزا نہ دے، قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، والسلام علی من اتبع ہدا، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کو مان لے گا۔ ان قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، اور ہم نے اس کو وہی سے بتا دیا کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے گا اور جو منہ موڑے گا۔ بنی اسرائیل کی جو یہودیوں کی کتابیں ہیں نا، وہ کہتی ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا میں نہیں جاتا، قرآن بتا رہے کہ انہوں نے پہلے کہا کہ ہمیں ڈر لگے گا، لیکن اللہ نے کہا تھا کہ تم جاؤ، یہ جا کے کہو، تو وہ چلے گئے تھے، جبکہ ان کی کتابیں کہتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تو نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جب بگڑ گئی تھی تو نے فرشتوں کو بھیجا تھا، فلاں جگہ پہ فرشتوں کو بھیجا تھا، تو اب تو ہمیں فرعون کی طرف ہمیں کیوں بھیج رہا ہے، ہم نہیں جاتے۔ ایسا نہیں تھا، قرآن کہہ رہا ہے ایسے نہیں تھا، انہوں نے کہا تھا ہمیں ڈر لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ نے حکم دیا اور بتایا تو وہ پھر چلے گئے تھے۔ پھر کالا، فرعون نے کہا فمن، جب وہ جاتے ہیں بتاتے ہیں ساری بات، تو فرعون کہتا ہے فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کالا ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، تو موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، اس کو پیدا کیا پھر اس کو رستہ بتایا، زمین کو پیدا کیا، اس کو اگانے کی صلاحیت دے دی، انسانوں کو پیدا کیا، بولنا سکھا دیا، پرندوں کو اڑنا سکھا دیا، مچھلی کو تیرنا سکھا دیا۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی اور پھر رستہ بھی اس کو بتا دیا۔ کالا، فرعون بولا فما بال قرون الاولی، پہلی جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی کیا حالت تھی، یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ کہیں اس کی بات نہ مان لیں، تو بھئی بزرگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو، بھئی کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ بھئی وہ تو گمراہ تھے تو لوگ اس سے ہٹ جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ، موسیٰ نے کہا جو پہلی قومیں تھیں ان کا علم میرے رب کو پتہ ہے کتاب میں، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ اس سے کوئی چیز جو ہے وہ بھولتی ہے، نہ سستی کرتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، میرا رب تو وہ ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے رستے بنائے، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، پھر اس میں مختلف قسم کی نباتات اگا دی۔ وہ بتاتے ہیں میرا رب وہ ہے، ہر چیز کو ساخت بخشی، زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے رستے بنائے۔ دیکھ لو جنگلوں میں بھی چلے جاؤ، کسی پہاڑوں میں بھی تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا رستہ موجود ہوتا ہے، جنگلوں کے اندر بھی تھوڑی سی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اس کو رستہ ملتا جاتا ہے، تو ہر جگہ پوری زمین پہ ہم نے رستے بنا دیے لوگوں کے چلنے کے لیے، اور زمین میں ساری نباتات اگائیں۔
اب تم کھاؤ ور او انامکم اپنے جانوروں کو چراؤ، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی یہ ساری نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، منہا خلقناکم اس میں ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم اس میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکال دیں گے۔ وَلَقَدْ آرَيْنَهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى اس طرح ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھا دیں لیکن وہ جھٹلاتا چلا گیا، انکار کرتا چلا گیا۔ کالا پھر وہ کہنے لگا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہ رہا ہے اپنے جادو کے ذریعے، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى اب تو ایسا کر کہ تو اپنے جادو کے ساتھ آ جا اور ہم اپنے جادو کے ساتھ آ جاتے ہیں اور ایک مقابلہ کریں گے ایک جگہ پر۔ یہ پیچھے صورت میں بھی گزر چکا ہے کہ مقابلے کا دن بھی مقرر کر لیا۔ اب ٹھیک ہے، اب دربار وہ چاہ رہے تھے، فرعون چاہ رہا تھا کہ اب درباریوں کے سامنے اس نے جو یہ سانپ والا معجزہ دکھایا ہے تو کہیں یہ لوگ متاثر نہ ہو جائیں، تو وہ سارے لوگوں کو بلا لیتا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ جادو کے ساتھ کرتے ہیں۔ کالا پھر کہا، موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، موعدکم یوم زینت جشن کا دن طے ہوا، یعنی عید قریب تھی، جشن کوئی بھی جو ان کے ہاں رواج تھا تو جشن کا میلے کا دن مقرر ہے، بس اس دن آ جانا۔ ان یکشر الناس ضحیٰ دن چڑھے سارے لوگ موجود ہو جائیں، آ جائیں سارے لوگ۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی پھر فرعون اس دن تک کے لیے پلٹ گیا اور پھر ساری تدبیریں کی، سارے جادو پورے مصر کے جادوگروں کو بلایا، جو جو وہ کر سکتا تھا سارے منصوبے بنائے، سب کچھ کر دیا۔ قال لہم موسیٰ پھر موسیٰ نے عین موقع پر کہا، جیسی مقابلہ شروع ہوا تو اس نے کہا ویلکم تمہارا ستیہ ناس ہو جائے، لا تفتروا علی اللہ کذبا اللہ پہ جھوٹ نہ گھڑو، فیسحتکم بعذاب تمہیں کوئی ایک سخت عذاب نہ آ جائے، وقد خاب من افترا اور جس نے جھوٹ گڑھا وہ نامراد ہوا۔ مقابلہ شروع کرنے سے پہلے حضرت موسیٰ یہ تقریر کرتے ہیں کہ لوگوں تم اللہ پہ جھوٹ نہ گڑھو، یہ جو تم جادو وغیرہ بنا کے لائے ہو یہ اللہ کے خلاف ہے، ایسے نہ کرو کہ تم پہ کوئی بڑا عذاب آ جائے۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا نجوا ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا، کسی کسی کو حضرت موسیٰ کی بات ٹھیک لگنے لگی تو آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ قالو آخر میں کچھ لوگوں نے کہا چھوڑو، ان ھذان لساحران یہ دو جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم تمہاری زمین سے تمہیں نکالنا چاہ رہے ہیں، بسحرہما اپنے جادو سے، ویذھبا بطریقتکم المثلی اور یہ تمہارا مثالی جو طریقہ زندگی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو شاندار طریقے سے تم رہ رہے ہو تو یہ تمہارا ختم کرنا چاہتے ہیں، جو ماڈرنزم ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو باقی کوئی بات نہیں۔ فاجمعوا کیدہم ثم آتوا صفا پھر وہ جب اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور پھر ایکا کر کے میدان میں آ جاؤ۔ وقد افلح اليوم من استعلی پھر وہ اعلان ہوتا ہے کہ آج جو جیتا اس مقابلے میں وہی ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا، ابو جہل نے کہا تھا جنگ بدر کے دن کہ آج کے دن جو بھی فوج جیتی، مسلمان جیتے تو وہ ٹھیک دین پر ہیں اور کافر تو وہ بھی اعلان کرتا ہے کہ لوگوں مقابلہ ہو رہا ہے ہمارا اور ان دو بندوں کا، تو آج جو جیتا سمجھو وہی ٹھیک دین پر ہے، خود اعلان کر رہے ہیں۔ آپ جی مقابلہ شروع ہوا۔ قالو جادوگر بولے، یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا موسیٰ اب تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے؟ قال کہا بل القوا تم ہی پھینکو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ عَلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ جیسے انہوں نے پھینکا تو ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں جو تھیں وہ دوڑنا شروع ہو گئیں جادو کے زور سے۔ وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ موسیٰ کو اپنے دل میں تھوڑا سا ڈر لگ گیا۔ قُلْنَا ہم نے ادھر ہی کہا لا تخف موسیٰ ڈر نہیں، إِنَّكَ أَنْتَ لَكَبِيرُكُمْ ٹائم ہو گیا؟ اچھا ٹھیک بس ختم کر۔ انکا انتا اعلیٰ تم ہی غالب رہو گے، تم ڈرو نہیں تم ہی غالب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد جب انہوں نے پھینکا تو جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو ان کے سانپوں کو کھاتا چلا گیا، اور پھر ادھر ہی فعل کیا سحرۃ و سجدن جو جادوگر تھے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب کو مان گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل اس کو میں مکمل کروں گی، آپ کو پتہ بھی ہے کہ پھر کل کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی نبی الامی وآلہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے رب تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، بے شک اس کا عذاب جان لے لینے والا ہے، بے شک یہ بہت بری جگہ اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے ہمارے رب تو ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا۔ اللہ تو ان کی گناہوں غلطیوں لغزشوں کو معاف کر دے، جو جان بوجھ کے گناہ کیے ان کو بھی، جو انجانے جہالت میں ہوئی ہے تو ان کو بھی معاف کر دے، دنیا اور آخرت ان کی اللہ اچھی کر دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اے ہمارے رب تو ہم سب کے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اے اللہ تو ہم سے آسان حساب لینا۔